حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے، میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. تو وہ بیٹھ تو گیا دور، تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی، اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے، میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی، اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا، میری تو اولاد ہے، میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں، مدینے میں میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی، اس نے کہا البتہ مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے، دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی، وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے، تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے اور شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی، جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق تو جو نتیجہ نکلتا ہے، جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ، دجال کے ساتھ. اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا، بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے، دھوکے باز بہت سارے آئیں گے، اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا.